3 متواتر ہیں اور ایک ہے ماہ رجب، وہ اس سے پہلے ہے۔ یہ 4 ماہ اربعاتی اشہر حرم کہلائے، حرمت والے مہینے کہلائے۔ ان میں جنگ وغیرہ بند کر دی جاتی تھی، اور یہ دراصل یہ وہ مہینے تھے جو کہ عمرے کا جس میں احرام باندھا جاتا تھا، عمرہ کیا جاتا تھا، یا حج کو جایا جاتا تھا، حج کی روانگی ہوتی تھی، حج کا سفر شروع ہوتا تھا، یا حج سے واپسی ہوتی تھی۔ اس لیے ان کو عزت والے مہینے قرار دیے۔ اور محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا اس ماہ سے ہوتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری کا انعقاد فرمایا، تو یہ متفقہ طور پر طے پایا کہ ہم اپنے سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے کریں گے۔ ماہ محرم الحرام بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی ہی حرمت والا، اور حرام کے معنی بھی، جس میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جائیں، جو احترام والا ہو، مقدس ہو، عظمت والا ہو۔ یہ تمام میننگز عربی میں محرم الحرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو محرم الحرام بہت ہی فضیلت والا مہینہ، بہت ہی عزت والا مہینہ، بہت ہی احترام والا مہینہ۔ اور اس مہینے کا ایک روزہ، عاشورہ محرم کا روزہ، وہ تمام سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب تک ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تب تک عاشورہ محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو پھر اسے نوافل کا درجہ دے دیا گیا، اور نوافل میں بھی اس کا درجہ بہت اہم ہے، کیونکہ عاشورہ محرم کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ایسے معاملات فرمائے، تاریخی معاملات، کہ جس کی وجہ سے تاریخی طور پر اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے کے اندر طوفان نوح آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کوہ جودی پر ٹھہر گئی، یعنی طوفان سے آپ باہر نکل آئے، آپ کو طوفان سے نجات ملی۔ یہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس ماہ میں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس ماہ میں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات اس ماہ میں ملی، آدم علیہ السلام کی پیدائش اس ماہ میں ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے انبیاء کے واقعات، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوئی، آپ نار نمرود میں سے نکلے، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا گیا، اس وقت بھی آپ جب باہر آئے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور بعض روایات میں اس دن محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، اس دن جمعے کا دن ہوگا، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، اور پھر قیامت آئے گی۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کی بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے، اس مہینے کی فضیلت بھی ہے، اور ہمارے اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ بھی اس ماہ سے ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ابتدا ہے وہ بھی غم پہ ہے، اور جو انتہا ہے وہ بھی غم پہ ہے۔ انتہا میں بھی قربانی ہے، اور ابتدا میں بھی قربانی ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ بڑی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی ابتدا کی، اور پھر اس کی انتہا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اور ہم اور آپ جب محرم کی بات کرتے ہیں، محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، تو عزیزو حقیقت میں ہم حسین کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں ہم ان نفوس کی
بات کرتے ہیں جنہوں نے اس مہینے میں قربانی دی، جنہوں نے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو شہادت عظمیٰ کے مراتب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جن پر ظلم ڈھایا گیا، جن پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو محرم الحرام کی تاریخ کے اندر یہ بھی ایک سنہرا باب ہے، اور سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والا باب بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں ان پر بڑی مصیبتیں ٹوٹی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے قصب پرسی کی حالت میں وقت گزارا اور بالآخر شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ تو محرم الحرام کے اندر یہ واقعات بھی پیش آئے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کچھ خاص دنوں کی خاص فضیلتیں ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو تمام دن اللہ نے بنائے، تمام مہینے اللہ نے بنائے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں، بعض راتیں ایسی ہیں، بعض دن ایسے ہیں، بعض تاریخیں ایسی ہیں کہ ان کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ راتوں میں اگر آپ دیکھیں تو لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لیلۃ الرضوان جسے ہم شب برات کہتے ہیں، پھر رجب المرجب کی 27ویں شب جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، پھر عیدین کی شب، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحج کے دن بھی اور راتیں بھی، پہلے 10 دن بھی ذی الحج کے اور 10 راتیں بھی، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر محرم الحرام جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں یوم عاشوراء کی بڑی فضیلت ہے، 10 محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن نفلی روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس میں عبادات کرنے کے مراتب بڑے بلند ہیں، اس کے اندر عملیات ایسے اولیاء اللہ نے بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ کی ابتدا میں اگر آپ 1 تاریخ کو 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سارا سال آپ پر آسانیاں فرماتا ہے اور آپ مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ اگر اس کی ابتدا نوافل پڑھنے سے کرتے ہیں تو سارا سال عبادت کی توفیق ملتی رہے گی۔ بعض نے کہا اگر آپ ابتدائے سال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو عزیزو، اس لحاظ سے ماہ محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کریم ہم کو بھی اس مہینے کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے باعث رحمت ہو، اور ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں برسائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔